پر عمل کر کے قیامت تک اللہ کا قرب حاصل کرتی رہے گی، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتی رہے گی۔ تو اس لیے شیطان نے رستہ روکا تاکہ یہ کام اس میں خلل اندازی ہو جائے، اس میں رکاوٹ بن جائے، تاکہ یہ کام نہ ہو سکے، تاکہ امت محمدیہ کے لیے یہ عمل باعث سعادت نہ ہو۔ تو شیطان نے جب رکاوٹ ڈالی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے چند کنکر اٹھائے اور شیطان پر دے مارے۔ شیطان بھاگا، پھر تھوڑے سے آگے بڑھے تو شیطان نے پھر رکاوٹ کی، آپ نے پھر کنکریاں ماری، شیطان پھر بھاگ گیا، پھر آگے چند قدم اٹھائے تو جمرہ کبریٰ والی جگہ پر پھر شیطان آ کر اس نے اپنے وجود کو اتنا بڑا کیا، موٹا کیا کہ رستہ روک دیا۔ آپ نے پھر کنکریاں اٹھائی اور اس کو ماری، شیطان بھاگ گیا۔ جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ، جمرہ کبریٰ، تینوں مقامات پر آپ نے شیطان کو دفع کرنے کے لیے کنکریاں ماری۔ اللہ کو یہ بڑا عمل پسند آیا، اللہ نے حج کے ارکان میں اس کو شامل فرما دیا کہ اے حجاج کرام، جب تم حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آؤ تو مقام کبریٰ، وسطیٰ اور ان تینوں مقامات پر تم نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام کی اس ادا کو زندہ کرتے ہوئے شیطان کو کنکریاں مارنی۔ حالانکہ جب وہاں کوئی اس وقت تو شیطان تھا، اب کوئی شیطان وہاں بیٹھا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ کنکریاں شیطان کو ہی پڑتی ہے۔ یہ ادا ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے، اس نے شیطان نے رکاوٹ ڈالی تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے تو شیطان کو دیکھا تھا۔ آج کے کسی شخص نے وہاں شیطان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن نبی کی ادا ہے جو خدا کو بڑی پسند ہے، نبی کی ادا ہے جو خدا کو بڑی پسند ہے، اس لیے اللہ نے اس کو ارکان حج میں شامل کر دیا۔ حجاج آج وہاں کنکریاں مارتے اور حقیقتاً وہ شیطان کو لگتی ہے، جیسے اس وقت لگی تھی آج بھی لگتی ہے، آج بھی اس کو اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ جب شیطان وہاں سے بھاگا، اس کا بس نہ چلا، تو وہ دوڑا ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ کے پاس گیا، کہنے لگا پتہ ہے تمہیں کہ آپ کا شوہر خلیل آپ کے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے گیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا شوہر میرے بیٹے کو دعوت اللہ، اللہ کی دعوت پر لے کر گیا۔ کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان کا یہ خیال ہے، ان کو یہ خواب آیا ہے، ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ انہیں حکم ہوا ہے اس کو ذبح کرنے کا۔ کہا کس کی طرف سے خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے خدا نے مجھے کہا۔ اچھا، اگر میرے خلیل کو اسماعیل ذبح کرنے کے متعلق میرے خدا نے کہا ہے تو پھر تو کون ہے اس میں رکاوٹ بننے والا؟ تو کون ہے؟ میں اس پر راضی ہوں، میرا ایک بچہ اسماعیل ہے، ہزاروں بھی ہو تو قربان ہے۔ شیطان ناکام ہو گیا، وہ بھاگا، پیچھے سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو آواز دی۔ آپ بچے تھے، 9 یا 13 سال کی عمر تھی۔ اس کے دل میں یہ خیال تھا، شیطان کے دل میں، کہ شاید اس بچے کو بہکا ڈالوں، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ نبی ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا پیغمبر ہے۔ تو اللہ کے صالحین پر بھی تیرا اثر نہیں ہوتا، وہ تو پھر نبی ہے۔ تیرا تو فتنہ جو ہے وہ صالحین کو نہیں، تیرا فتنہ فساد تو صالحین پر نہیں اثر انداز ہو سکتا۔ اللہ کے جو چنے ہوئے برگزیدہ ہیں ان پر تیرے وسواس کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو پھر اللہ کا محبوب ہے، پھر وہ اللہ کا نبی ہے۔ بر شیطان نے چارہ تو لگایا، پورا ٹل لگا دیا، کہنے لگا وہ بیٹا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا میرے بابا جان مجھے دعوت پر لے کر جائیں۔ نہیں، ان کا یہ ارادہ ہے۔ کہا ان کو کس نے حکم دیا؟ کیا اللہ نے؟ اچھا، اللہ نے حکم دیا ہے تو میری ایک جان کیا، ہزاروں بھی ہو تو قربان ہے۔ شیطان پھر ناکام ہوا۔ پھر آیا یہ جمرہ وسطیٰ، جمرہ کبریٰ، یہ
ان تینوں مقامات پر یعنی رکاوٹ ڈالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن آپ نے کنکریاں مار کو اس کو دفع کر دیا۔ پھر آپ قربان گاہ میں جب پہنچ گئے تو آپ نے اپنا ارادہ اپنے بیٹے کے سامنے ظاہر کیا، تو جب دونوں جو ہے وہ مطمئن ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، دونوں نے اپنے سروں کو سر تسلیم و خم کر لیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس وادی منہا میں قربان گاہ میں فقط دو جانیں تھی، حضرت ابراہیم اور اسماعیل تھے، تیسرا اللہ کی ذات تھی اور کوئی جو ہے انسان وہاں موجود نہیں تھا، تو انسان فقط یہ دو ہی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ جو ہے وہ منظر اپنی قدرت والی آنکھ سے مشاہدہ فرما رہی تھی، اور فرشتے اور حوران غلمان آسمان بریک پر جھک جھک کر یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے تاریخ عالم میں ایسا باپ نہیں تھا کہ باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے حضور قربان کرنے کے لیے خود اپنی ہاتھوں سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو حوران غلمان اور یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ یہ عجیب نظارہ ہے جو پہلے تاریخ میں نہیں تھا۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فلما اسلم فتلہ للجبین، زمین پر جبین کے بل لٹا دیا اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چھری حلقوم کے اوپر رکھ دی۔ جب اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر پیشانی کے بل جو چھری کو حلقوم پر رکھ دیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہوا اور باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، یقیناً تاریخ میں ایسا نہیں تھا اور نہ ہی ایسا ہوا اور نہ ہی ایسا قیامت اب ہوگا، اور اگر کوئی عام انسان ہوتا تو کبھی ایسا کرتا بھی نہ، کبھی ایسا کرتا بھی نہ کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ارادہ بھی نہ کرتا۔ لیکن جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کی ذات پر کتنا اکمل اور کامل یقین ہوتا ہے، ان کے یقین جتنا کسی کا یقین نہیں ہوتا۔ جو اللہ نے ان کو یقین اور رتبہ عطا فرمایا ہوتا ہے وہ کسی عام کو انسان کو کہ بس یہ بات نہیں ہوتی۔ تو یقیناً ایسا جو ہے وہ کوئی باپ نہیں کر سکتا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر ہے بھی ایک خواب تھی، اور خواب جو ہوتی ہے وہ عام بندے کی جھوٹی ہوتی ہے، لیکن نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ خواب کو آپ نے پایا تکمیل کو تک پہنچانے کے لیے اپنی کئی سالوں کے بعد ملی ہوئی اولاد کو 99 سال کی عمر میں یہ بیٹا دیا تھا اللہ نے، اور پھر امتحان ہوا کہ اس کو دور چھوڑائے، پھر جب وہ چلنے پھرنے کے پھر امتحان آ گیا، اب اس کو ذبح کر دو۔ ذرا برابر بھی زبان پر لانا تو دور کی بات ہے، دل کے اندر ذرا برابر بھی رائی کے برابر بھی خیال بھی نہ کیا کہ اللہ تیرا یہ کیا حکم ہے، اے اللہ یہ تیرا کیا حکم ہے کہ میں اپنے بیٹے کو جو برسوں بعد ملا اس کو تیری بارگاہ میں قربان کر دوں، خیال بھی نہیں آیا۔ بس ادھر خواب آیا، خواب کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا، چھری رکھ دی گلے پر، اب چھری کو چلایا۔ یہاں اور بھی بے شمار باتیں ہیں جو سیرت کی کتابیں میں ہیں، کیونکہ 10 منٹ باقی ہیں اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب زمین پر لٹا دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے گلے پر چھری چلا دی، گلے پر چھری چلا دی۔ جب چھری چلائی یعنی اس کو گلے پر حلقوم پر پھیرا تو چھری جو ہے وہ نہیں چل رہی، چھری نہیں چل رہی، چھری کو زمین پر پھینک دیا۔ اے چھری، جب زمین پر پھینکی نیچے پتھر تھا 2 ٹکڑے ہو گیا، پھر اٹھایا، اے چھری
اس پتھر جیسی سخت کھینچ کے 2 ٹکڑے کر دیے تو نے، پر میرا لخت جگر نور نظر، اس کا گلا، اس کا حلقوم بالکل نرم ہے، اس کو کیوں نہیں کاٹا؟ چھری سے آواز آئی، پیارے خلیل تیرا حکم ہے کہ کاٹ، پر رب جلیل کا حکم ہے خبردار، میرے ابراہیم نے کر لیا جو کیا۔ اذ نادیناہ ان یا ابراہیم، پس ہم نے آواز دی اے پیارے ابراہیم، ہم نے آواز دی اے پیارے ابراہیم۔ کیسی وہ آواز ہوگی قدرت کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں پڑی، جو موسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں پڑتی تھی، جو تمام انبیاء مرسلین کی بارگاہ میں اور بالخصوص جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سماعت میں عرش عظیم پر جا کر وہ کیسی آواز جو کریم آقا نے سنی ہو، جو طور پر موسیٰ علیہ السلام سنتے تھے۔ اذ نادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انک ذلک نجزی المحسنین، بے شک تم نے سچ کر دکھایا ایک خواب، ہم اس کا بدلہ نیکوکاروں کو ایسا ہی دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی اس کا صلہ دیتے ہیں، بے شک تو نے سچ کر دکھایا ایک خواب اور ہم نیکوکاروں کو اس کا صلہ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل حکم و رب جلیل، فرمایا میرا خلیل آج میدان مینا میں قربانی کیے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ اے اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا جنت میں چلے جاؤ، جنت میں وہ جو آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قربانی دی تھی وہ مینڈا اٹھا کر لے جاؤ جنت سے اپنے کندھوں پر، اور جا کر قربان گاہ میں ابراہیم علیہ السلام کے نیچے اس دمبے کو لٹا دو اور میرے اسماعیل کو سامنے کھڑا کر دو، تاکہ میرا خلیل اپنی قربانی کو پائے تکمیل تک پہنچا سکے۔ میرا خلیل آج قربانی کیے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ تو جناب جبریل علیہ السلام جنت سے وہ دمبا لے کر آئے اور اس کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ اگر سارے فرشتے آسمان کے جنت سے ایک ایک دمبا کندھوں پر اٹھا کر لاتے تو خدا کی قسم پھر بھی جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو عمل تھا اس کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں، اس کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے چھری جو ہے وہ پھیر رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹے ہوئے تھے کہ قدرت کو یہ منظور تھا کہ اللہ نے اس قربانی کو آنے والوں کے لیے بقایا رکھنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ دمبا لے کر آئے، اور انہوں نے اوپر سے ہی آواز دی، ایک آواز دی۔ وہ آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قربانی کے لیے جانور کو اپنے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہوا تھا، تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام جب وہ دمبا لے کر آئے تو اوپر سے آواز دی۔ آواز اس لیے اوپر سے دی کہ کہیں ابراہیم علیہ السلام جلدی ہی نہ کر دے اور میرے پہنچنے میں دیر ہی نہ ہو جائے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اوپر سے آواز دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف دیکھا، جبریل علیہ السلام فدیہ لا رہے تھے، یعنی ایک جانور، تو ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بے شک بہت بڑا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے سنا تو انہوں نے آگے سے جواب دیا اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ بے شک اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور ساری تعریفیں اسی کے لیے۔ یہ عمل بھی اللہ کو بڑا پسند آیا۔ تو اللہ نے ان ایام تشریق کے دنوں میں، یعنی یہ ذو الحج کے جو دن ہیں، ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو حجاج کے لیے بھی اور پھر ہر نماز ادا کرنے والے فرائض کے بعد اونچی آواز سے یہ الفاظ کہنے کا حکم ارشاد فرما دیا کہ یہ 3 نفوس قدسیہ کے الفاظ تھے جن کو تم جو ہے وہ ادا کرتے رہو۔ اور ادھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر وہ دمبا جو تھا جنت سے لایا ہوا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بس ہم نے
اس کے بدلے میں ایک عظیم ذبح دے دیا، ہم نے اس کے بدلے ایک عظیم ذبح دے دیا۔ تو وہ جنت سے مینڈا آیا تھا، جنت سے وہ دمبا آیا تھا۔ اگر اللہ کی قدرت کو یہ منظور ہوتا کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو پھر سنت مینڈا ذبح کرنے کی نہ ہوتی، جانور قربانی کرنے کی نہ ہوتی، پھر اپنے جوان بیٹوں کو ذبح کرنے کی سنت بن جاتی، جو ایک یقیناً عام مرد کے حوصلے کی بات نہیں تھی۔ کبھی بھی جو ہے وہ عام انسان اللہ کے حضور اپنی اولاد کو ذبح نہ کرتا، لیکن اللہ کی قدرت کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ کی قدرت کو یہ منظور تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک دمبا ذبح ہو، تاکہ یہ سنت، کیونکہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت بابی ابراہیم علیہ السلام، یہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے ہر بال کے بدلے میں ثواب ہے، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، درجہ بلند ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اور اس کے بدلے جنت ہے، اور جنت میں یہ سواری کا ذریعہ ہے، اور بھی کثیر و تعداد فضائل ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے تو چھری پوری طرح چلائی، پر چھری نے جو ہے وہ گلا نہیں کاٹا۔ چھری گلا کاٹ بھی نہیں سکتی تھی، کیوں؟ ایک تو اللہ کی قدرت کو یہ منظور نہیں تھا، اور دوسرا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ نے اپنے حبیب پاک کو، جناب محمد الرسول اللہ کو پیدا کر کے دنیا میں بھیجنا تھا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو دنیا میں بھیجنا تھا، اور اس پورے کام کو، اس پوری دنیا کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد کو پورا کرنا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے چھری خبردار، تو نے اسماعیل کا گلا نہیں کاٹنا، کیوں نے اسماعیل کی پشت سے میرے محمد کا ظہور ہونا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونا ہے، اور یہ ساری کائنات ہی تو حضور کے لیے ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں تھا، جس کی وجہ سے چھری نہ چل سکی۔ اگر چل جاتی تو کام کوئی اور ہو جاتا، لیکن چلی اس لیے نہیں کہ جناب پیشانی میں نور محمد تھا۔ تو پھر یہ پتہ چلا کہ اس ساری امت پر اگر احسان ہے تو احسان محمد ہے، اگر محمد نہ ہوتے تو پھر آج بچے قربان ہوتے، آج جانور قربان نہ ہوتے۔ اگر محمد نہ ہوتے تو پھر آج جانور قربان نہ ہوتے، بلکہ آج انسان قربان ہوتے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ حضور کی وجہ سے چھری نے کچھ نہیں کیا، چھری نے کچھ نہیں کاٹا۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے احسان اور آپ کے وجود مسعود کی برکت سے آج ہم اور آپ جو ہے سنت ابراہیمی کو جانوروں کی صورت میں قربان کرتے ہیں، اپنے بچوں کو قربان نہیں کرتے۔ اور ایک طرف اللہ دکھانا بھی یہ چاہتا تھا، اے دنیا کائنات میں بسنے والوں، میرے بندے ایسے بھی ہیں، اگر میرا حکم آ جائے اور صراحتاً حکم بھی نہ، یعنی واضح طور پر بھی وہی نہ آئے، ایک خواب کی صورت میں آئے، تو میرے ایسے بندے بھی دنیا پر ہیں جو میری ذات پر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اپنے بیٹوں کی جان کی بھی نہیں پرواہ کرتے، بلکہ بیٹوں کو اور اپنی ذات کو میری بارگاہ میں قربان کر دیتے۔ اللہ نے یہ دکھانا بھی مقصود تھا کہ میرے ایسے بندے بھی ہیں جو اپنے بیٹوں کو، اپنی جانوں کو جو ہے میری رستے میں قربان کرنے میں دریغ نہیں کرتے، وہ میری بارگاہ میں اپنے جو ہے جانوں کو، اپنے جسموں کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے جسم میں، پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے کنانہ کو منتخب فرمایا، اللہ نے کنانہ کی اولاد سے قریش کو منتخب فرمایا، قریش کی اولاد سے
बनु हाशम को मुंतखब फरमाया, बनु हाशम की औलाद से मुझे मुंतखब फरमाया, लिहाजा रसूलुल्लाह इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो जब छुरी चल रही थी रसूलुल्लाह का नूर उस वक़्त जो है वो इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी में था, तो ये एहसान मोहम्मद हुआ कि हुजूर के नूर की वजह से छुरी ना चल सकी, छुरी ना चल सकी। इसलिए आला हज़रत ने ये फरमाया, और अल्लाह को, ये अल्लाह की कुदरत को यही मंजूर था कि अल्लाह ने ये सारा कुछ बनाया तो मुस्तफ़ा के लिए था। तो आखिरी बात उसके बाद इजाज़त, आला हज़रत फरमाते हैं कलीम व नजीर, मसीह व सफ़ी, यानी चाहे वो मूसा कलीमुल्लाह हो, चाहे वो इस्माईल ज़बीहुल्लाह हो, चाहे वो खलील वो इब्राहीम खलीलुल्लाह हो, चाहे ईसा रूहुल्लाह हो, चाहे वो अबू बकर उमर और उस्मान वाली हो। आला हज़रत फरमाते हैं कलीम व नजीर, मसीह को सफ़ी, खलील व रदी, रसूल व नबी, अतीक व वही सफ़ी, गनी व अली, सना की ज़ुबां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीन व फलक, समा को समक में सिक्का निशां तुम्हारे लिए, जनाम चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, और सजाहे महन में ऐसे मिलन, सजाहे महन में ऐसे मिलन, ये अमन व अमा तुम्हारे लिए, सबादे चले बागे फले, वो फूल हो खिले दिन हो भले, लो ला के तले रज़ा की ज़ुबां तुम्हारे लिए, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, कल उठे वहाँ तुम्हारे लिए। सारी बात तो हुजूर की थी, सारी बात तो हुजूर की थी, इसलिए छुरी कैसे चलती। नूह अलैहिस्सलाम के बेड़े के अंदर भी मेरे मुस्तफ़ा का नूर था, इसलिए कश्ती जो है वो डूबी नहीं, जूदी पहाड़ पर लग गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नारे नमरूद में डाला गया था उस वक्त भी मेरे मुस्तफ़ा का नूर इब्राहीम की पेशानी में था, इसलिए आग न छुई आपको, आग गुले गुलजार हो गई। ये मेरे मुस्तफ़ा की बरकत थी। और इस्माईल अलैहिस्सलाम को आज जब ज़िबा करने लगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तब भी छुरी इसलिए असरअंदाज ना हुई कि मेरे मुस्तफ़ा का फैज़ था, मेरे मुस्तफ़ा का नूर था, मेरे मुस्तफ़ा का वजूद था, मेरे मुस्तफ़ा की बरकत थी। तो ये सारा कुछ मुस्तफ़ा के लिए ही था, इसलिए छुरी क्या करती। लेकिन ये इम्तिहान बड़ा सख्त था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कर लिया। इस पर और भी बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ा लंबा मौजू है, तो इसलिए वक़्त जो है वो